ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی رہنمائی فرمائی، مسلمانوں کو حکم دیا۔ ان احکامات میں سے ایک حکم یہ ہے کہ تم راستے کا حق چھوڑو، جہاں سے گزرتے ہیں لوگ اس کا حق ہے۔ اس کا حق کیا ہے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم راستے میں نہ بیٹھو، راستے میں بیٹھنا منع ہے۔ اب جو بندہ راستے سے کوئی شیشہ، کوئی پتھر، کوئی کانٹا، کوئی ایسی چیز جس سے کسی مسلمان کو نقصان ہونا ہو، جو ہٹاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کی شان بے نیازی کیا ہے، کمال شان بے نیازی، کہ کوئی مسلمان راستے سے کوئی پتھر ہٹا دے، کوئی کانٹا ہٹا دے، کوئی کانچ یعنی شیشہ ہٹا دے، کوئی ایسی چیز جس سے مسلمانوں کو نقصان ہونا ہے وہ ہٹا دے، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں ہٹانے والے کے گناہوں کی بخشش فرماتا ہے۔ اللہ، اتنی چھوٹی نیکی اور اتنا بڑا انعام، سوچنے کی بات ہے۔ یہ باتیں ہمیں ساری زندگی ہوگی سنتے ہوئے، بچپن سے ماں باپ نے ذہنوں میں ڈالی، اسکولوں کے اندر، کالجز کے اندر، یونیورسٹیز کے اندر، ہمارے ذہنوں میں یہ باتیں ہمارے ٹیچرز نے یہ ڈالی کہ راستے چھوڑ کے بیٹھتے ہیں، راستوں میں ایسا کام نہیں کرتے جس سے کسی آنے جانے والے کو تکلیف ہو۔ اور میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 1400 سال پہلے فرما دیا کہ جو راستے کا حق ہے وہ یہ ہے کہ تم راستے میں بیٹھو نا۔ اس کا مفہوم آپ کو سنا رہا ہوں۔ اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اتنی چھوٹی سی نیکی ہے، راستے میں جاتے جاتے بندہ سائڈ پہ اپنی گاڑی، موٹر سائیکل، جو بھی سواری پہ ہم جا رہے ہیں، اگر راستے میں کوئی پتھر، کوئی کانٹا، کوئی شیشہ ایسا پڑا ہوا ہے تو گاڑی کو، موٹر سائیکل کو، سائیکل کو سائڈ پہ روک کر جا کے اس کو ہٹا دینا، یہ ثواب بھی ہے، اجر بھی ہے، انعام بھی ہے، اور کمال بات یہ ہے کہ اس میں بخشش کا ذریعہ بھی ہے۔ میں آج اس طرف آپ کا دھیان اس لیے دلانا چاہ رہا ہوں کہ آج اس گئے گزرے دور کے اندر یہ بڑی پریشانی کی بات ہو گئی، بہت بڑا لمحہ فکریہ ہو گیا کہ مسلمان کا ہی راستہ روکتے ہیں۔ اب ہمارے اندر جذبہ ہمارے اندر اتنا ہے کہ راستے سے اگر کوئی کانچ مل جائے، کوئی شیشہ ملے، کوئی پتھر ملے، کوئی ایسی چیز جس سے کوئی لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہو تو ہم فوراً رک کے اس کو ہٹا دیتے ہیں۔ الحمدللہ اللہ رب العزت کے کرم سے آج کے اس گئے گزرے دور میں بھی ہمارے مسلمانوں میں یہ چیز پائی جاتی ہے۔ لیکن جس طرف دھیان دلانا چاہ رہا ہوں وہ ہم وہاں پر چھوٹا سا پتھر تو اٹھا کے سائڈ پہ کر دیتے ہیں، لیکن جب اپنی شاپنگ کے لیے، اپنے کام کے لیے، اپنے کاروبار کے سلسلے میں یا اپنی شاپنگ کرنے کے سلسلے میں ہم کسی بازار میں، کسی مارکیٹ میں، کسی جگہ پر جاتے ہیں تو کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہماری گاڑی جو 4 سے 5 فٹ یا 6 فٹ اس کی چوڑائی ہے اور 8 سے 10 فٹ اس کی لمبائی ہے، وہ گاڑی ہم راستے میں کھڑا کر کے اور ہم خود پرچیزنگ کرنے جا رہے ہوتے ہیں، اس کے ڈبل اشارے لگا دیتے ہیں، اور کتنی ٹریفک پیچھے ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے، کبھی اس طرف ہمارا دھیان نہیں گیا۔ اپنی موٹر سائیکل جو اپنی بائک ہے اس کو کھڑا کرتے ہیں تو پتہ نہیں کتنے لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں راستے میں، اور ہم ان کو کھڑا کر کے اپنے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اپنی ہی دکان ہوتی ہے، اسی کے سامنے اپنی گاڑی کھڑی کرنی ہوتی ہے، اور قصدن جان بوجھ کر پیچھے ہٹا کے کھڑی کرتے ہیں، سب کو پتہ چلے کہ اس کی اپنی گاڑی اور اپنی دکان ہے۔ شاید ہو سکتا ہے تیرے اس عمل کی وجہ سے کتنے لوگوں کو ایک دن میں کتنی اذیت ہوتی ہوگی، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، اور بڑے پڑھے لکھے، بڑے ان پڑھ، بڑے ریزنیبل لوگ گاڑی کھڑی کرتے وقت دھیان ہی نہیں کرتے، درمیان میں گاڑی کھڑی کی، اور اگر کوئی
ریڑھی والا کچھ چیزیں سیل کر رہا ہے تو درمیان میں ہی گاڑی کھڑی کر کے گاڑی کے اندر ہی بیٹھ کے اس سے بات چیت گفتگو چل رہی ہوتی ہے، جو بھی اسے سودا لینا ہوتا ہے اس کے بارے میں پرچیزنگ کے بارے میں بات کر رہی ہوتی ہے، کیا بھاؤ ہے، کس طرح کلو ہے، اس طرح لگا لو، اس طرح لگا لو، اور پیچھے کتنی ٹریفک ڈسٹرب ہو رہی ہوتی ہے، شاید اس کا کبھی دھیان اس طرف نہیں گیا۔ یہ ایسی غلطیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگوں میں پائی جاتی ہیں، بہت سارے لوگ، اس کو غلطی سمجھا ہی نہیں جاتا، اس کو گناہ سمجھا ہی نہیں جاتا، اس کو برائی سمجھا ہی نہیں جاتا، اس کو اپنا حق سمجھا جاتا ہے جبکہ یہ حق نہیں ہے۔